بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 142 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا، سورہ انعام، اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، اور اللہ نے بنائے، اللہ نے پیدا کیے مویشیوں میں سے حمولہ بوجھ اٹھانے والے مویشی، وفرشا اور زمین سے لگے ہوئے، تفسیر ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں۔ بوجھ اٹھانے والے کہتے ہیں وَهِيَ كُلُّ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا مِنَ الْإِبِلِ، جیسے کہ اونٹ ہے اور ایسے ہی بڑے بڑے جانور ہیں جن پر بوجھ رکھا جائے یا سوار بھی ہوا جائے تو حمولہ ہوا وہ، یعنی بڑے جانور جو سواری کے قابل ہوں، جو بوجھ اٹھانے کے قابل ہوں۔ آگے ہے وفرشا، اور اللہ ہی نے بنائے زمین سے لگے ہوئے جانور۔ تفسیر کر رہے ہیں وفرشا کی وَهِيَ الصِّغَارُ مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ، وہ چھوٹی قسم کے اونٹ جن پر بوجھ نہ لادا جائے، سواری کے جو قابل نہ ہوں۔ انہوں نے تفسیر کی ہے، میں نے دوسری تفسیریں دیکھی تو وفرشا کی تفسیر ہے الغنم، جیسے کہ بکری ہے، بکری پر نہ سوار ہوا جا سکتا ہے نہ بوجھ لاد کر دوسرے شہر اور دوسری جگہ منتقل ہوا جا سکتا ہے، تو وہ ہے مراد۔ تو مطلب یہ ہوا آیت کریمہ کا کہ سواری کے لائق جانور کو بھی اللہ ہی نے بنایا، اور جو سواری کے لائق نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی نے بنایا۔ کلو کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس رزق میں سے کھاؤ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا۔ رزق ہم جب بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں اپنی بول چال میں، تو عام جو ذہن جاتا ہے مال، یہی رزق، وہ تو ہے ہی ہے، اسے انکار ہی نہیں ہے۔ رزق کا اطلاق مال و دولت پر بھی ہوتا ہے، اور رزق اولاد کے لیے بھی ہوتا ہے، بولا جاتا ہے، اور رزق جانوروں کے لیے بھی۔ یا اب جو زمانہ ہے، جانور پر تو سواری کی نہیں جاتی ہے، گاڑیاں۔ تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں اللہ عطا کرنے والا ہے، وہ مال و دولت کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، یا جانوروں کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ سب رزق ہیں، اور یہ دینے والا اللہ ہے، اللہ بنانے والا، اللہ پر دینے والا، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ ہی نے بنائے بڑے بڑے جانور جن پر سواری کی جائے اور جن پر بوجھ لادا جائے، اور چھوٹے جانور جو قابل بوجھ کے نہیں ہیں اور سواری ان پر کیا جائے اس کے لائق نہیں ہے، سب اللہ نے بنائے۔ آگے ہے کلو کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ دولت دیا ہے تو دولت سے ہم اشیاء خوردنی، کھانے کی چیزیں خرید کر کے کھائیں، یہی تو مطلب ہوا۔ یا اللہ نے جانوروں کی، حلال جانوروں کی شکل میں ہمیں رزق دیا ہے، تو وقت پڑھنے پر اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیا اور کھایا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور قرآن کہتا ہے شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدم کے پیچھے نہ چلو۔ کیا تفسیر کر رہے ہیں؟ لا تسلکوا طریقۃ آثارہ فی تحریم الحرث والانعام، جن مویشیوں کو، جن جانداروں کو، جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے، اس کو حرام کر کے شیطان کی پیروی مت کرو، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ نے جو حلال کیا اس کو حرام بتانا شیطان کا کام ہے، اور اللہ نے جن جانوروں کو حرام کیا اس کو حلال بتلانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اے مسلمانوں،
تم ایسا نہ کرو۔ تو یہاں پہ جو ٹاپک چل رہا تھا اس ٹاپک اس عنوان کے مد نظر مفسر نے تفسیر کر دی، چونکہ بیان ہو رہا ہے جانوروں کا، ہے نا۔ اب وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان جو آیت کا آخری جز ہے، ٹکڑا ہے، اس کو زندگی کے ہر میدان میں فٹ کریں گے، صرف کھانے اور نہ کھانے ہی میں تھوڑے، اپنے عمل میں بھی، اپنے کردار میں بھی، اخلاق میں بھی تم شیطان کی پیروی مت کرو، نفس سے پرستی مت کرو، من چاہی زندگی مت گزارو، رب چاہی گزارو۔ تو یہ ساری تفسیریں اس کی الگ الگ ہیں، ایک آیت ہو گئی۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ثمانیۃ ازواج، سنتے ترجمہ سنیے، ثمانیۃ ازواج من الضأن، 8 قسم کے جانوروں کو اللہ نے شمار کرایا ہے، اور یہ 8 قسم کے جانور حلال ہیں، حرام نہیں ہیں۔ اب سنیے، اللہ نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، ثمانیۃ ازواج، اللہ نے 8، ثمانیہ مانے 8، زوج کی جمع ازواج، جوڑے، اللہ نے 8 جوڑوں کو بنایا اور حلال کیا، حلال بنایا۔ اب دیکھیے کیا ہے 8 جوڑے، کہتا ہے قرآن من الضأن اثنین، 2 تو بھیڑوں میں سے، 8 کا پہلا بھی بیان ہے 2 بھیڑوں میں سے۔ تو اب 2 بھیڑوں میں سے تفسیر کیا ہے؟ تفسیر کر رہے ہیں الذکر والانثی، نر مادہ، بھیڑ جو ہے وہ حلال ہے، اس کا نر بھی حلال، اس کا مادہ بھی حلال ہو گیا۔ ومن المعز اثنین، اور بکریوں میں سے 2، یعنی نر مادہ، بکرا بکری، تو کتنا ہوا؟ 2 اور 2 4۔ قرآن کہتا ہے قل، اے نبی کہہ دو، ان سے پوچھو آذکرین حرم ام الانثیین، کیا حرام کر دیا اللہ نے دونوں مذکر کو، دونوں نر کو، بھیڑ کا نر اور بکری کے قسم کا یعنی بکرا، دونوں کو حرام کیا اللہ نے؟ سوال قرآن کہہ رہا ہے، کس کے زبانی؟ نبی کی زبانی، نبی سے فرما رہا اللہ پاک، پوچھو ان سے۔ اور تفسیر یہی کر دوں، کیوں؟ کہا تھا نا یہ ہمارے لیے حلال ہے تو یہ سب کے لیے حرام ہے، تو یہ ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی، صرف ہم کھائیں گے، یہ سب پیچھے گزر چکا ہے، وہی قرآن کہہ رہا ہے قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی ان سے کہو، ان سے پوچھو، کہو بمانا پوچھو، کیا پوچھو؟ کیا دونوں نر کو اللہ نے حرام کیا ام الانثیین، یا دونوں مادہ کو اللہ نے حرام کیا؟ ایسا کچھ نہیں، اللہ نے نہ تو بکرا کو حلال کیا، حرام کیا، نہ تو بھیڑ کو حرام کیا، نہ تو بھیڑی کو حرام کیا، اور نہ تو بکری کو حرام کیا، ٹھیک؟ یعنی چاروں جو گنائے تھے پیچھے، چاروں حلال۔ اب قرآن کہتا ہے اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ نے حرام کیا اس بچے کو جس بچے پر مشتمل ہیں دونوں ماداؤں کی بچہ دانیاں، یعنی اگر بکری کے شکم میں جو کچھ ہے وہ تو بکری ہوگی، بکری یا بکرا دونوں کوالٹی آ گئی، اور بھیڑ کا مادہ کیا ہوئی؟ بھیڑی، یا بھیڑی کے رحم میں یعنی اس کے جو شکم میں بچے دانی میں جو کچھ ہے، اب یا تو بھیڑ یا بھیڑی، تو اللہ نے اس کو حرام کیا، یعنی کچھ نہیں، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا ہے، نہ تو مادہ کو حرام کیا ہے، نہ نر کو حرام کیا ہے، اور نہ تو جنین جو اپنی ماں کے شکم میں ابھی پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے قدرت الہی سے، اس کو بھی حرام نہیں کیا۔ ہو گیا اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہاں تک۔ نب قرآن کہتا ہے زجر ہے، توبیخ ہے، نبئونی بعلم، لاؤ سند، حرام کہہ رہے ہو نا، سند لاؤ، کس علم کی بنیاد پر حرام کہہ رہے ہو؟ نبئونی بعلم،
لا میرے پاس سند، کس چیز کے متعلق؟ حرمت کے متعلق. اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے ان پیدا کیے ہوئے ان جانوروں کو، ان حلال جانوروں کو حرام کہنے میں کوئی سند نہیں لا سکتے. جب نہیں لا سکتے تو پتہ چل، منطق ہے، قرآن کا فلسفہ ہے، نہیں لا سکتے. مر جائیں گے مگر سند نہیں لائیں گے، علم نہیں، دلیل نہیں لائیں گے تو خود بخود معاملہ دنیا والوں پر منکشف ہو جائے گا. یہ جاہل مطلق ہے، یہ جاہل مطلق ہے، سرے سے جاہل ہیں. اور انہوں نے محض جہالت سے یہ کچھ بکواس منہ سے کہہ دی ہے، کوئی دلیل حرمت پر نہیں ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، جب سچے رہیں گے تب نہ دلیل لائیں گے، اور سچے ہیں نہیں جھوٹے ہیں تو دلیل کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. پتہ چلا قرآن کی اس نص سے، قرآن کی اس نص سے، اس آیت سے کہ جھوٹا آدمی اپنی کذب بیانی پر، اپنے دروغگوئی پر، اپنے جھوٹ بولنے پر کوئی دلیل لا ہی نہیں سکتا. جو آئے گا وہ بھی جھوٹا ہوگا کیونکہ وہ سچا ہی نہیں. تو دلیل کہاں لائی جاتی ہے؟ سچائی پر دلیل لائی جاتی ہے، جھوٹ بولنے پر نہیں، جھوٹ لا دینے پر نہیں. 2 آیت ہو گئی. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. سیم وہی عنوان ہے، صرف جانوروں کا نام قرآن نے بدل دیا ہے. ابھی جو آیت کا ترجمہ میں نے تفسیر کی اس میں بھیڑ بھیڑی، بکرا بکری، 4 کوالٹی ہو گئی 8 میں، 4 ادھر اس آیت میں. اور اللہ ہی نے بنائے، اللہ نے بنائے، کیا بنائے؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹوں میں دونوں کو، یعنی اونٹ اور اونٹنی 2 ہو گئے. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں دونوں کو، یعنی سانڈ اور گائے، اس کو بھی اللہ ہی نے بنائے. 4 ادھر گزرا، 4 ادھر آ گیا، 8 ہو گیا. شروع میں کہا ہے ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، 8 ہو گیا. آگے دیکھیے آپ کیا قرآن کہتا ہے، قل، اے نبی کہہ دو، آذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے حرام کیا ان دونوں نر کو، یعنی اونٹ کو اور گائے کا نر سانڈ کو. یہ ترجمہ اردو میں ہوگا، ٹھیک ہے. کیا اللہ نے حرام کیا ام الانثیین، یا ان دونوں مادوں کو اللہ نے حرام کیا؟ اونٹنی کو حرام کیا اللہ نے، یا گائے کو حرام کیا اللہ نے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ نے حرام کیا اس بچے کو جس پر مشتمل ہے دونوں ماداؤں کے رحم، بچہ دانی، یعنی اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا، اس کو بھی حرام نہیں کیا. یہ سب تمہاری حفوات ہے، تمہاری جہالت ہے. اور تفسیر وہی ہوگی. یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے اتنی تفصیل سے؟ انہوں نے کہا تھا نا، ما فی بطون ھذی الانعام خالصۃ لذکورنا، کہ ان چوپایوں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے، یہ جو مادہ ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، خالصۃ لذکورنا، ہمارے مذکر کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، عورتیں اس سے ومحرمۃ علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر اس کا جو ہے جو بچہ ہوگا وہ حرام ہے. سب کہا تھا نا. ایسے ہی بحیرہ، صائبہ، وصیلہ، حام نام رکھ لیا کا حرام ہے. تو یہ ان کی سب من گڑھت باتوں کا قرآن نے جو ہے بالکل اس سے پردہ ہٹا دیا ہے کہ اللہ نے یہ 8 قسم کے جانوروں کو 4 اصل میں ہیں تو نر و مادہ کر دیں گے، 8 بن جائیں گے. اس کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، حلال کیا ہے. سنو، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، ان سے پوچھو کیا تم حاضر تھے، کیا تم حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی، تاکیدی حکم دیا؟ نہیں دیا. جب نہیں دیا تو تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. قرآن کہتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر افترا بازی کرے. اللہ نے حرام نہیں کیا ہے کوئی چیز کو، کھاؤ جانوری جو ٹاپک چل رہا ہے عنوان ہے، جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کہنا اللہ پر افترا بازی ہے، جھوٹ باندھنا ہے. اور اس سے بڑھ کر کوئی ظالم دنیا میں نہیں.
اور یہ افطرا بازی کیوں کرتا ہے وہ؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ بغیر تحقیق لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ظلم کے متعلق بارہا آپ نے اس حقیر فقیر کی زبانی سنی ہے کہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مار لیا، کسی پر جو ہے زیادتی کر دی، ہے نا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بندہ اپنے رب کے حق کو مارے۔ اب رب کا کیا حق ہے؟ رب کا حق یہ ہے کہ رب ہے، رب خالق و مالک ہے۔ جب رب خالق و مالک ہے تو بندہ اپنے رب کو اپنا پروردگار، اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک مانے اور اسی کو پوجے، اسی کے لیے نمازیں پڑھے، سجدے میں جائے اور اسی کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، سمجھ گئے؟ تو جو بندہ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کے علاوہ کسی بھی طاقت کو، ساری طاقتوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اور کسی بھی طاقت کو اللہ کے ساتھ شریک کر لے، وہ سب سے بڑا ظالم۔ بس میں آئی کیوں؟ اللہ کا حق کیا تھا کہ اللہ کو اللہ مانے، وہی ہمارا اللہ ہے، وہی رازق ہے، وہی حاکم ہے، وہی معبود ہے، اسی ہے نا، وہی سب کچھ ہے۔ تو غیر کو جب اس نے اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا تو اللہ کا حق اس نے مار دیا، تو کیا ہوا؟ سب سے بڑا ظالم ہوا وہ۔ اور اسی مفہوم کو قرآن نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی دنیا میں ظلم ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن فہمی کا سلیقہ اور جذبہ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔